السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. جمعرات ہے اور آپ کو پتہ ہے منگل اور جمعرات کے دن جو ہیں وہ میرا رخ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نصرت جاوید صاحب اڈیالہ کی جانب ہوتا ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں. وہ آپ جدھر بھی رخ کیجئے گا. میں آج صبح سے بہت زیادہ پریشان ہوں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میں تو بہت پرانی وضع کا صحافی ہوں اور ہمارے جو ہم سے نفرت کرنے والے کافی تعداد میں بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ کو بہت گالیاں پڑی. جی بہت کیونکہ میں نے یلدا حکیم کے بارے میں کچھ فکرے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستانیوں کو اتنی محبت ہے اس افغان نژاد یلدا حکیم سے جو مئی میں انڈیا پاکستان جنگ میں انڈیا کی جانب تھی. ارے ان کا یہ ہے کہ بس چاہے کوئی ہو، یلدا حکیم نے اگر پاکستان کی بے عزتی کی ہے تو یہ اپنے آپ کو انہیں شرم آنی چاہیے پاکستانی کہلاتے ہوئے کہ یہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج ہی ساری بے عزتی ہوئی ہے. یعنی ایسی میں نے خود اپنی قومی حمیت غیرت وغیرہ وغیرہ ویسے گل کریں گے تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ غیرت کے نام پر قتل کرنے کو آمادہ ہوتا ہے. خیر anyway ہم الٹ جائیں گے. بات یہ ہے کہ میں نے بہت چاؤ سے بہت سوچ سمجھ کر کشتیاں جلا کر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں سوائے صحافت کے کچھ نہیں کرنا. جب یہ فیصلہ کیا تو سال وہ 1975 کا تھا اور ہم لوگوں کے لیے جو آئیڈیل سمجھے جاتے تھے کہ یار آپ کو اس طرح خبر، کیونکہ میں نے انگریزی جرنلزم، مجھے اردو پہلے اتنی نہیں لکھنی آتی تھی، تو میں نے انگریزی جرنلزم سے آغاز کیا. تو اس زمانے میں ہمارے لیے خبر لکھنا، ایک تو مستند خبر کیسے لکھنی ہے اور پھر خبر کا ابتدائیہ کیا ہوگا اس کو بیان کرنا ہے اور روانی میں لوگ اس کا سٹرکچر، اس کے لیے الٹیمیٹ مانی جاتی تھی رائٹر نیوز ایجنسی. اور میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں کہ میں اپنی صحافت کے ابتدائی دنوں میں اس کی روزانہ کم از کم 2 یا 3 سٹوریز جو ہیں وہ کئی بار پڑھتا تھا اور اس کے سٹرکچر کو سمجھنے کی اور اس کی گرامر کو، ورڈز کی پلیسنگ کو، اور پھر یہ کہ وہ اپنی بات کیسے کہتے ہیں، ایماندار ہاتھ اٹھا کر بیان. اب آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے تمہیں کہا جب تم آئے، میں نے کہا یار آج ایک رائٹر نے بہت امپورٹنٹ سٹوری دی ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ کچھ ہفتوں میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے آئندہ چند ہفتوں میں، اور یہ 6 مہینے میں ان کی تیسری ملاقات ہوگی. اب رائٹر نیوز ایجنسی اتنی مستند و معتبر، اس کی دی ہوئی خبر، اور میں دیکھتا چلا گیا ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ہوئے، ہمارے کسی ٹی وی چینل کے اوپر اس کے بارے میں ٹکر نہیں چل رہا تھا. یار یہ کیا ہو گیا، ہمارے ہاں کیا نیوز ایڈیٹر وغیرہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ پھر میں نے سچی بات ہے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بھئی کہیں سے کوئی ہدایت تو نہیں آئی ہوئی کہ اس کو زیر بحث نہیں لانا. اور میں نے 3 اپنے بہت سینئر ساتھیوں کے ساتھ رجوع کرنے کے بعد یہ ڈسکور کیا کہ ایسی کوئی ہدایت موجود نہیں تھی. یعنی یہ واقعتاً اگنور کی گئی تھی خبر، یعنی کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا کہ رائٹر میں کیا چھپا ہے. آج تو خیر یہ فائنینشل ٹائمز میں بھی اس طرح کی خبر ایک چھپی ہے، اسی کوئی ری ہیش کر کے فائنینشل ٹائمز نے بھی چھاپا، لیکن مین سورس جو ہے وہ رائٹر تھی. اب کل جب اس کو ڈسکس کر رہا تھا تمہیں یاد ہوگا کل ہم نے اپنا پورا پہلا سیگمنٹ اس کی نظر کیا تھا، اور میں بار بار سوال اٹھاتا رہا
کہ یار مجھے اس خبر میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے. یاد ہے تمہیں؟ ہاں کہ اس میں کلیئر نہیں کیا گیا کہ کہاں سے خبر آئی، وجہ کیا تھی. نہیں خبر انہوں نے ایک تو بتائی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے 2 بندوں سے بات کی ہے، حکومتی لوگوں سے، جن میں سے ایک صاحب جس پہ میں ہنسا تھا ہاں کہ وہ ان کہ کی میں نے کہا یہ کیا نان سینسیکل ایکسپریشن ہے اکنامک ٹیم آف کہ جنرل. جنرلز اکنامک ڈپلومیسی، کہ جنرل صاحب کی معاشی سفارتکاری کے میں ایک کلیدی کردار ہے. بھائی جنرل صاحب اپنے اکیلے کیا یعنی معاشی سفارتکاری کریں گے بھائی؟ معاشی سفارتکاری تو آپ ملک کی ہوگی. ملک کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے ٹریڈ اٹیشیز ہوتے ہیں، وزارت خارجہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ 100 طرح کے انفارمل آپ کی ایکسیس ہوتی ہے. آج کے زمانے میں ٹرمپ نے چونکہ ایک اپنی وضع کا آدمی ہے، تو وہ یہ جو ہمارے روایتی سٹرکچرز اور سسٹمز ہیں ان کے ذریعے وہ ڈپلومیسی نہیں کرتا. تو تھوڑا سا بندہ اس بات کو ماننے کو تسلیم ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر اس کا جوانی کے دنوں سے پراپرٹی کے کاروبار میں جو شراکت دار ہے اس کا نام ہے اسٹیو وٹکوف. اس نے اس کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کر کے اور ماسکو بھیجا، اور جب وہ ماسکو جا رہا تھا آخری مرتبہ جو اس کی ملاقات ہوئی ہے تو اس وقت اس کے ہمراہ اس کا داماد بھی تھا، جیرڈ کشنر. تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے اس ٹائپ کے کوئی انفارمل، کیونکہ ٹرمپ کو انفارمل جو ہیں غیر روایتی غیر رسمی راستوں سے ہاں بندہ پہنچتا ہے اور راستہ نکالتا تو ہے. شاید ہوا ایسے. لیکن آج ہوا یہ کہ عرب نیوز، سعودی عرب کا بہت مشہور انگریزی کا اخبار ہے، اس کے جو واشنگٹن میں نمائندے تھے انہوں نے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وائٹ ہاؤس کے ایک افسر سے گفتگو کی اور پوچھا تو انہوں نے بیک گراؤنڈ، کیونکہ شاید جس افسر سے رابطہ کیا ہوگا وہ مجاز نہیں ہوگا صحافی سے گفتگو کرنے کا، کیونکہ یہ پریس سیکرٹری وغیرہ کا کام ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ وائٹ ہاؤس میں کسی اور عہدے پر تعینات ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس نے پھر اس کے لیے وہ جو گفتگو کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیپ بیک گراؤنڈ. یہ بات میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کی وضاحت کے لیے. تو since I am not supposed to explain because I am not the press secretary, I don't deal with press. تو اس نے یہ کہا کہ صدر کے کیلنڈر پر فی الوقت ایسی کوئی ملاقات نہیں. ٹھیک ہے. یعنی پاکستان کے فیلڈ مارشل کے ساتھ کوئی میٹنگ پلان نہیں ہے ابھی تک کا جو کیلنڈر کا مجھے علم ہے اس میں کوئی ملاقات نہیں آئندہ چند ہفتوں میں پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو انہوں نے کہہ دیا. اچھا اب یہ جو جب یہ خبر چھپی تھی اصلی، اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وزارت خارجہ سے رابطہ کیا ہے پاکستان کے، یعنی رائٹر نے جب خبر دی تھی کل چھپی ہوئی جو ہم زیر بحث لائے تھے، تو اس میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا، جواب نہیں دیا ہماری کوئری کا. وزارت اطلاعات نے بھی نہیں دیا، اور پھر کہا کہ جی ہم نے وائٹ ہاؤس سے بھی رابطہ کیا اور وہاں سے نہیں. یہاں تو گل مک جانی چاہیے نا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خبر اس طرح لکھی جاتی جتنا میں سمجھتا ہوں. جب وائٹ ہاؤس عرب نیوز کو کر رہا ہے رسپانس، تو آپ کو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ارے چلیں فرض کیا آپ کو نہیں کیا، آپ رائٹر ہیں اگرچہ، آپ کو اتنی بڑی دنیا کی قدیم ترین نیوز ایجنسی ہیں، برطانیہ آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، چلے میں مان لیتا ہوں کہ آپ کو لفٹ نہیں دی، تو پھر آپ خبر لکھنے کا جو ہم نے طریقہ سیکھا، جو ساری اور آپ سے سیکھا، تو میں خالی اتنی خبر دیتا کہ بھی ایک صاحب جو کہ پاکستانی فیلڈ مارشل کے بہت قریب ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں
ایک وزٹ متوقع ہے جس میں ملاقات کہ ہوگی پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے. یہ لکھنے کے بعد لگاتا میں ڈیش اور پھر کہتا کہ تاہم جب ہم نے پاکستان کی وزارت خارجہ، وزارت اطلاعات، حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس سے اس خبر کی تصدیق کے لیے رجوع کیا تو وہاں سے کوئی تبصرہ نہیں اور کہانی ختم کر دینی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اگر بات ہوتی تو میں اس خبر کے بارے میں ہرگز آج اپنا دوسرا دن بھی ضائع نہ کرتا. مجھے مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ میری سوئی اٹک گئی ہے کہ یہ خبر باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے یہ چھایا کی گئی، لکھی گئی. ایجنڈا کیا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں میں شکوک و شبہات پیش کیے جائیں، اور یہ میں آپ کو کچھ لوگوں نے اس پہ بات بھی کی ہے اس حوالے سے. اسٹوری کے اندر موجود ہے یہ بات، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا انٹرو ہی سن لو. ایک تو میں نے بتایا نا کہ خبر کو اس طرح کر کے بیان کرنا چاہیے تھا، اس کا انٹرو، اس کا ابتدائیہ یہ ہونا چاہیے تھا. اب اوریجنل جو اسٹوری کل شائع ہوئی ہے اس میں لکھا گیا ہے پاکستان's موسٹ پاورفل ملٹری چیف ان ڈیکیڈز، پاکستان کے طاقتور ترین آرمی چیف جو کئی دہائیوں بعد اتنے طاقتور آرمی چیف ملے ہیں، وہ اپنی زندگی کا ایک مشکل ترین امتحان جو ہے وہ اس کا سامنا کرنے والے ہیں. یعنی ابتدا میں ہی کہہ دیا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ملاقات ہوگی نہیں ہوگی رابطہ، اس میں تو وہ جو اگلی خبر دے رہا ہے نا سورس، اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، لہٰذا وہ ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. نہیں، وہ ایک اپنی زندگی میں کڑا امتحان، مطلب یہ تو تصدیق کر رہا ہے نا اپنے طور پہ. یہ موصوف کرنے والے ہیں کیونکہ ٹرمپ جب ان سے ملاقات کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی غزہ اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے اپنی فوجیں دو. ٹھیک ہے. اب یہ اطلاع دینے کے بعد نمبر 1 یہ ملاقات ہونی ہے، نمبر 2 اس ملاقات میں ٹرمپ یہ فرمائش کرے گا ڈس آرم کرنا ہے آپ نے حماس کو. جا ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد آپ فوراً ایک وہ انگریزی کی بڑی مشہور فلم بنی تھی، کلاسک شمار ہوتی ہے بالی ووڈ کی، ہالی ووڈ کی، وہ اس کو کہتے ہیں کاسا بلانکا. تو کاسا بلانکا میں وہ ایک دم سے پولیس والا آتا ہے، وہ بڑا کرپٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، بڑا مزے کا بندہ ہے، کریکٹر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یوزول سسپیکٹس کو گرفتار کر لو، جو عام طور پر مشتبہ جن کو پڑھا جاتا ہے پڑھ لو یوزول سسپیکٹس. تو پاکستان کے حوالے سے جب آپ کو منفی تبصرہ رائے کرنی ہو تو ایک بہت مشہور یوزول سسپیکٹ ہے، اس کا نام ہے مائیکل کوگلمین. وہ ایک تھنک ٹینک میں، جس کو میں سنک ٹینک کہوں گا، اس کا نام ہے اٹلانٹک کونسل، واشنگٹن بیسڈ، اس میں کام کرتا ہے. اور بھائی صاحب سے میں نے اکثر منہ ماری کی کیونکہ بہت یہ بلاک کر دیا انہوں نے آپ کو. مجھے بلاک کر دیا ہوا ہے، تھینک یو ویری مچ. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اچھا، اب یہ بھی ایک حوالے سے اس کی تصدیق کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی یہ ملاقات ہوگی اور ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہے گا، اور ٹرمپ کو عاصم منیر ناراض کرنا فورڈ نہیں کر سکتے. یاد ہے میں نے کل تمہیں کہا تھا یار یہ کیا بات ہوئی، پاکستان واز دا موسٹ سینکشن کنٹری. ٹھیک ہے، مطلب یہ ساری چیزیں جو رچائی گئیں اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے عرب ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ اسرائیل سے نفرت ہے عام لوگوں کے دلوں میں. دیکھو یہ جب غزہ کا معاملہ ہو رہا تھا تم نے شاید ہی کہیں سنا ہو کہ مثلا مصر کے دارالحکومت کی ٹریفک بند ہے، لیکن مجھے اور تمہیں جو ہے اس پروگرام میں آنے کے لیے بہت دقتوں کا سامنا، کراچی، لاہور، اسلام آباد، ہر شہر کو فیس کرنا پڑا. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر واضح انداز میں یہ لکھا ہوا ہے سوائے اسرائیل کے، سوائے اسرائیل کے. اور دوسرا یہ کہ بہرحال شروع دن سے ہمارے بانی پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ بھئی
एक नाजायज रियासत है। पर मेरी मुझे एक बात समझ नहीं है कि रॉयटर्स जैसा प्लेटफॉर्म एजेंडा बेस्ड स्टोरी क्यों करेगा? मैं अदनान में यही तो अब मैं रो रहा हूँ कि अब हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे हालात में जब ट्रंप जैसे लोग जिनको हम मस्खरे दीवाने समझते हैं, मेरे जैसे यानी पुरानी मज़ा के सहाफ़ी, जब वो कहते हैं फेक न्यूज़, लेगेसी न्यूज़पेपर या तो इसी वजह से हो गया ना, एजेंडा, भाई अब ये सीधा साधा ये बताया जा रहा है कि जी ये साहब इनकार नहीं कर पाएंगे और उससे ये होगा कि इन्हें बैकलैश का सामना करना इनको पड़ेगा। ये भी पता है कि ट्रंप ने क्या कहना है उस मीटिंग में, मुतालबा क्या रखा अरे है? मुतालबा तो करना है और हम हाँ करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी और जैसे ही हम हाँ करेंगे तो हमारे यहाँ के जो दीनी जमातें हैं, चूंकि उनके पास स्ट्रीट पार है, वो मैदान में आ जाएंगी और फिर हट के बुलंद हो जाएगी। सो अल्टीमेटली इस स्टोरी के जरिए जो खबर फैलाई गई उसका मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैले। उस खबर का मकसद ये था कि लोगों के दिलों में शक और शुबे, जो बुल्ले शाह कहते हैं ना, शक शुबे दिला, पहले लोगों के दिलों में शक शुबा डालो। अच्छा, फिर वैसे भी मैं तो बताया ना कि हम इतनी बदनसीब कौम हैं कि हमें अपने ऊपर लानत मलामत का बहुत शौक। और ये असी तो अमरीका दे टाउट हाँ, अमरीका जो हुक्म करे उसी कदी इनकार कर सकने उन्होंने। और फिर हम इस खबर में उस एंगल को देखें, ये भी तो दो जिन्होंने फाइल की, अरीबा शाहिद और आसिफ शहजाद, ये दोनों पाकिस्तानी है ना, उन्हें ये नब्ज भी पता है ना पाकिस्तान की, बाबा ये तस्दीक होती थी कि लोग कहेंगे हम तो वैसे ही देखा। कनाडा में ये जो साइंस है ना, ये जर्नलिज्म की और प्रोपेगेंडा की, इत्तेफाक ऐसा है कि दो बड़े गुरु जो कि जिन्होंने इसके हुनर का वो कलीद पकड़ी है, एक तो जॉन मैक मार्शल था जिसका बड़ा मशहूर, जिसने टीवी को कहा है कि इडियट बॉक्स, और मीडियम इज द मैसेज। वहीं पर मॉस्को से, रूस से एक आके सहाफी वहां रहा था, तो उसने बड़ी रिसर्च करके 2 किताबें लिखी और उसने ऐलान किया था कि 2024-25 में अखबार की मौत वाक़या हो जाएगी। और दूसरा उसने कहा कि आप सहाफत में कोई ये हक़ाइक़ की तलाश वगैरह, वो पोस्ट ट्रुथ एक मरतबा नहीं, जब वो आया था पिछली मरतबा ट्रंप तो लफ्ज़ है, उसने कहा था कि लोग अब सिर्फ ये जानना चाहते हैं, खबर नहीं जानना चाहते क्या हो रहा है, वो ये सिर्फ चाहते हैं कि उनके दिलों में जो पहले से मौजूद तासुबात और ख्यालात हैं उनकी अदनान वैलिडेशन कर रहा है या नहीं। हाँ, तो उसको अब सहाफत करना शुरू करें। चलें, मेरी बात समझिए, पहुंच गया, टाइम भी खत्म हो गया, सेगमेंट का एक ब्रेक, टाइम जो है वो इस खत्म हो जाता इस सेगमेंट का। भाई स्टोरी का मकसद मुल्क में, लेकिन आप ये बात समझे, लेकिन ये हमारे लिए कितनी परेशान बात कुन फेक न्यूज के दौर में ऐसे शोशे जो है, फेक न्यूज के दौर में दौड़ में कौन शामिल हो रहा है? रॉयटर्स जैसे प्लेटफॉर्म। रॉयटर। एक ब्रेक जी। जनाब वेलकम बैक। नूर साहब, अब हिंदुस्तान के हवाले से एक और अलमिया सुन लीजिए। खेलों में सियासत तो डाल चुके ना कि आप हर तरफ पाकिस्तान और इंडिया की बात होगी, तो पूरे गेम को, पूरी खेलों को इन्होंने सियासत अदा कर दिया। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं वो तो रही नहीं ना हिंदुस्तान के अंदर, हमने देख ली इस पूरे 1 साल में। अलमिया यहाँ है कि जैसी सरकार बैठी है वहां हिंदुस्तान के ऊपर, जो इस सारे मामलात को संभालती है, देखती है, वैसे ही हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं। और वो सिर्फ क्रिकेट के नहीं, तमाम खेलों के। हुआ कुछ यूं कि मैं ना वो इंटरनेट पे देख रहा था, वहां एक वेबसाइट है जिसको वाडा कहते हैं, अपना फैसल वाडा नहीं सर, वो भी एक वेबसाइट है जो खेलों से लिंक्ड है। वो देखते क्या है, यानी फैसल वाडा भी एक वेबसाइट है या वाडा इज अ वेबसाइट जिसको हम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं। डोपिंग सर मतलब कुछ प्लेयर ना वो मेडिसिन यूज करते हैं अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए, ताकि ज्यादा बेहतर और ज्यादा मतलब एक नॉर्मल इंसान से बूस्ट कर देती जाती है उनकी एनर्जी, कर सके परफॉर्म के हवाले से। ठीक है, आपको पता है इस वेबसाइट के मुताबिक साल 2024 में सबसे ज्यादा डोपिंग केस किस मुल्क के थे? हिंदुस्तान के। और सिर्फ साल 2024 नहीं, गुज़श्ता 3 सालों के 22, 23 और 24 हिंदुस्तान टॉप पे है। हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं कि अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हैं ताकि बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये उस वेबसाइट ने लिखा है। जितने गेम्स हो, और सिर्फ ओलंपिक्स उठा लीजिए, नेशनल गेम्स उठा लीजिए, इंटरनेशनल गेम्स उठा लीजिए, इवन क्रिकेटर्स भी इसमें शामिल हैं।
اور جو سیمپلنگ ہوئی ہے اس میں بھی ذرا بڑا دلچسپ فگرز ہیں. ہندوستان کے 7,113 پلیئرز کے سیمپل لیے گئے, اس میں سے 260 پازیٹیو آئے ہیں. ہندوستان نے سیمپل سائز باقی دنیا کے مقابلے میں کم دیا ہے. مطلب چائنا نے جو سیمپل سائز دیا وہ 24,000 تھا, نہیں اب جرمنی نے 15,000. نہیں اب فرانس کی آبادی جو ہے نہیں, آبادی کے حساب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کھلاڑیوں کتنی کے ساتھ اسٹرینتھ پرفارم کر رہی ہے, اس کے حساب سے ایک منیمم نمبر ہوتا ہے. ہندوستان نے وہ منیمم نمبر میچ کیا ہے. دنیا بھر کے ممالک کیا کرتے ہیں, وہ زیادہ نمبرز دیتے ہیں کہ میری اگر ریشو 50 کی ہے کہ میں نے 50 سیمپل ٹیسٹ دینے ہیں تو وہ 80 دیتے ہیں, 70 دیتے ہیں, کیونکہ دیر کلیئر نا, وہاں مینجمنٹ ہے, وہاں 2 نمبری نہیں ہے, تو ممالک کلیئر ہوتا ہے, وہاں ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے. واڈا تو آتا ہے نا بعد میں, چائنا ہو, پاکستان ہو, فرانس ہو, جرمنی ہو, ایک اپنا وہ انڈیویجول سسٹم موجود ہوتا ہے آپ کے اندر جو اس کو ویریفائی کرتا ہے. یہاں جو سب سے بڑی بات ہے دوسرا صاحب, جو بڑی امپورٹنٹ ہے, واڈا کے مطابق جو پازیٹیو نمبر سامنے آیا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستانی کوچز اور مینجمنٹ خود شامل ہے, وہ پلیئرز کو اس بات پر لے کے آتی ہے کہ ڈوپ میڈیسن استعمال کریں تاکہ آپ بہتر پرفارم کریں اور میڈل لے لیں. نہیں تو یہ میں نے کہیں پڑھا تھا, انڈیا کافی دنوں سے کوشش نہیں کر رہا کہ اولمپک گیمز کی وہ میزبانی کرے. اس کے 2036 کی میزبانی کے لیے وہ بھرپور پر تول رہا ہے. بٹ ود دس کائنڈ آف ہسٹری کیسے وہ کر پائیں گے؟ تو اس پہ تو سوال اٹھے گا نا. نہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے تو اس کو دیکھا ویب سائٹ پہ, تو یہ کیا کسی یہاں بھی میں بڑا حیران ہوں. ویسے ہندوستان کے میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے, ٹائمز, آئی تھنک وہ ہے ٹائمز آف انڈیا, اس نے اس کو رپورٹ یہ کیا. قابل تعریف بات ہے, لیکن بڑے لمیٹڈ. ہم ارے جتنا بھی ہے, لیکن لیٹس بی فیئر کہ اگر فرض کرو اللہ میرے منہ میں خاک پاکستان کے بارے میں اس طرح کی خبر آئی ہوتی تو ہم سارے کہتے آ رہے ہیں ساڈا امیج خراب ہوئے گا. بہرحال ٹائمز آف انڈیا جس لیول پہ یہ اٹھی ہے نا سر, یہ ان کی مجبوری تھی خبر کو لے کے آنا, بٹ ان کے میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا. تو کیا اس کے بعد یہ کیا ساری چیزیں بہتر ہوں گی؟ اس کا جواب ہے نہیں, کیونکہ واڈا کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ ہندوستان کی جو سپورٹس مینجمنٹ ہے وہ خود اس میں شامل ہے, کوچز اس میں شامل ہیں, پولیٹیکلی چیزوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ بھائی ڈوپنگ انوالو کرو, کیونکہ صرف یہ نہیں میڈل لینا, میڈل کے بعد اس میں نصرت صاحب مطلب بتھا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, میچ فکسنگ جس کو کہتے ہیں, کھلاڑیوں پر پیسے لگے ہوتے ہیں, نیشنل گیمز کے, انٹرنیشنل گیمز کے, اولمپکس کے, ایتھلیٹک چیمپئن شپ کے, کرکٹ کے پلیئرز کے ساتھ. تو اگر آپ نے میڈیسن لی ہوئی ہے, آپ ایکسٹرا پرفارم کریں گے اور آپ اس پہ بہتر میچ فکس کر سکتے ہیں, پلیئر پہ زیادہ بتھا لگا سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے, صرف یہ نہیں کہ نمبر زیادہ آ گئے تو پلیئرز اتنے پلیئر 260 پلیئر نکلے, نہیں, یہ بڑی لمبی گیم ہے. اگر آپ زیادہ ٹیسٹ کریں گے ہو سکتا ہے یہ نمبر خطرناک حد تک بڑھ سکے. جو بھائی لوگ جو ہیں یہ وہ کیا وہ دھرندرا نام کی فلم بناتے ہیں, تو ایک اس پہ بھی بنا لیں. اس پہ کیوں بنائیں گے؟ اس پہ بنائیں گے تو ننگی ہو جائے گی. بھائی وہ تو دیکھیں نا, آپ نے خود ابھی بتا دیا کہ 2036 کی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اولمپکس کو ہوسٹ کریں. اس سب کے ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان جا کے کرکٹ نہیں کھیلوں گا, جوابی طور پہ مجھے بھی کہنا پڑتا کہ میں بھی نہیں کھیلوں گا. وہ تو چلے گی, جب آپ کہیں گے کرکٹ میچ ہوگا میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اولمپکس کو آپ کے ماما جی کی تو نہیں ہے نا, وہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. وہاں آف کورس کرکٹ اور فٹ بال میں تو شاید یہ کنسیڈر ہوتا ہے, جب اولمپکس کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ڈوپنگ والا جو ایلیمنٹ ہے یہ بڑا نہیں بہت سنگین مسئلہ ہے, اس پہ بڑا سختی سے عمل درآمد بھی کرایا جاتا ہے. اگر آپ میرے خیال میں مسلسل 3 سالوں میں یہ واڈا کی اس رپورٹ کے بعد وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں رہیں گے کہ 2036 کی میزبانی لے سکیں. اور یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو ہندوستان کے اندر اس پورے. لیکن تم نے جو رپورٹ پڑھی ہے, تم یہ بار بار اصرار کیے چلے جا رہے ہو, یہ کھلاڑی اپنی طرف سے داؤ نہیں لگاتے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ انہیں کوچز جو ہیں فورس کرتے ہیں کہ کرو تاکہ یو کوڈ اینڈ مینجمنٹ سارے انوالو. یعنی اس کی ایک حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی جو کھیلوں کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے. مطلب یہ تو ہونا کہ فرض کرو میں اور آپ جو ہیں ہم دونوں ایتھلیٹ ہیں اور میں نے چپکے سے ڈوپنگ لگا لی, لیکن میرے کوچ کو پتہ نہیں ہے لیکن آپ الٹ بات کر رہے ہو. میں کیا کر رہا ہوں, نہیں, کوچز اینڈ مینجمنٹ. اچھا میں نہیں کہہ رہا,
یہ عدنان حیدر کا دعویٰ نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تم یہ جو رپورٹ کر ایجنسی رہے ہو واڈا کی رپورٹ جو تم دے رہے ہو اس کے مطابق کھلاڑیوں کو انکریج کیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ نے جیتنا ہے، نام کمانا ہے تو برائے مہربانی یہ دوائی بھی استعمال کرو. اللہ بھلا کرے. صرف اپنی تاکہ اویلیبل جو فزیکل اسکل ہے ہر صورت میڈل لے کے آئیں. آپ ہر صورت میڈل لے دیکھیں کے آپ ایتھلیٹ ہیں نا، ایتھلیٹ میں تو 100 میڈل بہت نینو سیکنڈز کا فرق آ رہا ہوتا ہے. تو باقی ایتھلیٹس نے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی، دے آر لائک نارمل ہیومن بینگ. یہ میڈیسن لے کے آتے ہیں. پھر ایک اور بات جو اس رپورٹ پہ سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی انجیکشن یا ٹیبلٹس لی ہیں فار ڈوپنگ فار بوسٹ یور انرجی، تو آپ کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ میں آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. مطلب آپ کچھ گھنٹوں پہلے وہ کھا لیا آپ نے، ٹیسٹ سے کچھ گھنٹے پہلے آپ کو پتا کہ میرا ٹیسٹ اتنے بجے ہونا ہے، کل شام 4 بجے ہوگا، تو میں آج اسے کھا لوں گا دن کو 1 بجے، تو 3 گھنٹے کا گیپ آ جائے گا. اس گیپ کے بعد میں ایک اور ٹیبلٹ کھا لوں گا جانے سے پہلے جو اس کو اس پیرامیٹر سے کم لے آئے گا اس کو. تو کئی پلیئرز ایسے ہیں جو اس بیس لیول پر آ رہے ہوتے ہیں، مطلب دے آر آلسو یوزنگ دیٹ میڈیسن ایز ویل، لیکن وہ بیس لائن سے کم آتے ہیں تو بچ جاتے ہیں. تو پلیئرز اور مینجمنٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں کہ میں میڈیسن بھی کھاؤں اور جب میں ڈوپنگ ٹیسٹ کے لیے جاؤں تو وہ نیگیٹو بھی آئے. تو اس کو مینج کیا جاتا ہے. یار یہ تو ایک سیدھی سادی بات ہے کہ پوری دنیا میں کھیل اب کھیل تو نہیں رہی نا، دھندا ہو گیا. تو اس حوالے سے اپنی پریسٹیج کے لیے نہیں، خالی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بھی، تو پھر یہ کمرشلائز ہونے کے بعد یہ سارا گند آ رہا ہے نا ڈوپنگ کا. پوری انڈسٹری ہے نا، حیرت کی بات ہے نہیں بابو، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم جو دیوانے بن کر گیمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو ہم بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں نا ایک حوالے سے. ہندوستان اپنا پرچار بند کرے نا. اب تو دیکھیں نا پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا، اور یہ 1 سال کی بات نہیں ہے کہ ہوتا 2024 میں آ گیا، بھائی 2023 میں آیا، 2022 میں آیا. پھر آپ کا سیمپل سائز باقی ملکوں کے مقابلے میں کم ہے. فرانس کا سیمپل سائز آپ سے بڑا ہے، آبادی اس کی آپ سے 4 گنا کم ہوگی. چائنا کا سیمپل سائز آپ سے زیادہ ہے، آبادی تقریباً برابر ہے. نہیں چائنا کے انہوں نے تقریباً جو ہے 24,000 سے نہیں، انہوں نے 24,000 لوگوں کا کیا ٹیسٹ اور صرف 43 آلموسٹ نیگلیجیبل، اتنے بڑے نمبر میں. لیکن بہرحال 0.2 مقصد یہ کہ 0 یعنی کہ 0.2. سر کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس کا 1% آیا ہو، اور جو انڈیا ہے اس کا 3.6% ہے سال 2024 کا. اور یہ مسلسل تیسرا سال ہے. باقی سارے ایک سے نیچے ہیں، مثلا جیسے سال 2023 میں یہ 3.8 تھا. ابھی رشیا 0.7 ہے، 0.4 ہے جرمنی، اور چائنا 0.2 ہے. اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو اولمپکس ایسوسیشن اور ورلڈ اولمپکس اور ورلڈ ایتھلیٹکس کی آرگنائزیشنز ہیں اور ان کے سامنے یہ نمبر آف کورس ہوں گے، تو وہ اگر کسی کو میزبانی دے رہی ہیں تو پہلے اس کے بارے میں چیک کریں گے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے. ایک بریک. ویلکم بیک. کیا کریں، مجبوری ہے نصرت صاحب، بری خبر دینی ہی پڑتی ہے. آپ بھی سولر صارفین میں شامل ہیں؟ الحمدللہ. تو بس آپ نے غلطی کی جی. اب آپ کو سولر پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود لاکھوں کا بل آیا کرے گا. اب ایک نئی پالیسی بنانے جا رہے ہیں جس میں وہ ان کا کہنا یہ ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک، کہ آپ نے نصرت جاوید نے پورے مہینے میں فار ایگزامپل 100 یونٹ کنزیوم کیے، آپ کے سولر نے 30 یونٹ بنائے، تو آپ نے 30 ان کو دیے، تو پیچھے بل آپ نے دینا تھا 70 یونٹوں کا. وہ کہتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے، دیں گے آپ 70 کا، لیکن آپ کیونکہ 100 یونٹ استعمال کر چکے ہیں ٹوٹل، تو آپ کو 100 کے حساب سے ریٹ لگے گا. سلیب چینج ہو جاتی ہے نا سر، اس کے ریٹ الگ ہیں، اس کے ٹیکسز الگ ہیں، تو اس کا فارمولا الگ ہے. تو جو 70 کی کیلکولیشن کا فارمولا پہلے 70 پہ ہی لگتا تھا، اب وہ 100 پہ لگا کرے گا. یہ میں سمجھ پایا ہوں. یار سیدھی سادی بات ہے، ہمارے ہاں اسی وجہ سے پھر ہم روتے ہیں کہ جی فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی، مقامی صنعت کار سرمایہ نہیں لگاتا. اب کیا یہ نیٹ میٹرنگ کا جو سسٹم دیا گیا تھا، یعنی آپ گھروں کی چھتوں پر لگوائیں، صبح آپ ہمیں بجلی دیں، رات کو ہم آپ کو دیں گے، رات کو ہم آپ کو دے دیا کریں گے. یہی بات ہوئی تھی نا.
آپ نے انکریج کیا باقاعدہ لوگوں کو، اور یہ فرض کر لیا گیا کہ ہر وہ شخص جس نے سولر بجلی اپنے ہاتھ لگوا لی ہے وہ خوشحال ترین آدمی ہے اور وہ لوٹ کے کھا رہا ہے۔ آپ اور میں کم از کم اتنے بے تحاشا گھرانوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے، جن کی بیگمات نے زیور بیچا، کسی سے قرضہ لیا، بینک سے قرض لیے گئے، بینکوں سے قرضے لیے، دفتروں سے ایڈوانس لیے، اور پھر یہ لگائے اس خیال سے کہ یار ہمارے جو وسائل ہیں اس میں ہم ماہانہ بجلی کا وہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے خود ان کے ساتھ 7 کا کانٹریکٹ کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اس کو، چونکہ 3-4 سال گزر گئے ہیں اس پالیسی کو، ان کا خیال ہے 2-3 سال میں وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر ابھی یہ کریں گے اس کو تو میں اور آپ جو ہیں ہم عدالتوں میں چلے جائیں گے ان کے خلاف کہ جی یہ تو کانٹریکٹ کی وائلیشن ہے۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں نام نہاد کہنے کو آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے اور ہمارے منتخب کردہ نمائندے طے کرتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، واہ 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 واہ، اسی لیے 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ہوئی، وہ نا۔ مجھے بتائیے کہ جب یہ آپ نے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کا منصوبے بنائے جا رہے تھے، ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہے تھے، اس کو کب آپ کے منتخب اداروں نے، آپ کی منتخب قومی اسمبلی نے ویٹ کیا؟ نہیں کیا، نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح جب یہ فیصلہ ہوا کہ جی آپ ٹھیک ہے جی لگائے سولر ہم خریدیں گے، اس وقت بھی آپ نے ایک ریگولیشن بنا دیا۔ اس ریگولیشن کے تحت جو آپ نے انٹروڈیوس کروایا 2015 میں، نیٹ میٹرنگ ریگولیشن، یہ ریگولیشن بنایا آپ نے، ایکٹ نہیں بنایا پارلیمان کا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہو جی جناب ہو یہ رہا ہے، اچھا پوری دنیا ریگولر بجلی کو چھوڑ کر سولر بجلی گرین کی طرف جا انرجی رہی سر ہے، اس کو، اور یہ گرین، یہ ماحولیات فرینڈلی بھی ہے۔ آپ آئی پی پیز کی بات کریں، دیٹ از ناٹ گرین انرجی، وہ تو وہ فیول یوز کرتے ہیں، وہ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نصرت جاوید سے یہ گرین انرجی کے یونٹ خریدوں گا تو سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوگا، گردشی قرضے بڑھیں گے۔ آپ اگر سرکولر ڈیٹ ادا نہیں کر پا رہے تو دنیا بھر میں ایک لفظ ہوتا ہے فورس میجورے، آپ دیوالی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ معاہدے کیے تھے، غلطی ہوئی اور یہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، پلیز ہیو نیگوسیشن ود می، اس کی کوئی قسطیں کر لیں۔ آپ یہ تو نہیں کرتے نا کہ آپ اپنی قوم کو پتھر کے زمانے میں واپس لے جاتے ہو۔ یہاں تو یہی ہو رہا ہے کہ ماڈرن زمانہ جو ہے پورا، بھئی اب اس کے بعد آنی ہے جو الیکٹرک کاریں آ رہی ہیں، آپ کس طور میں رہ رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں ہی سولر انرجی کے ساتھ بیٹری ہونی ہے، آپ کے گیراج میں ہی وہ سوئچ لگنا ہے اور وہ چارج نہیں۔ آپ نے اس کو چارج کرنا ہے۔ آپ ڈسکریج کر رہے ہیں، اور اس میں بھی کیا ہوگا، جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس کا تو پھر بھی کچھ نہیں جائے گا، ہمارا تو وہ غریب جائے گا جس نے قرضہ لے کر بیوی کا زیور بیچ کر لگایا تھا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ابھی جو جدید اس نے 15 لاکھ کا سولر بھی لگوایا ہے اور پھر وہ بل بھی بھری جا رہا ہے 80 ہزار۔ 80 اچھا، اب اگر آپ یہ پالیسی کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ ٹیکنالوجی تو روزانہ بدلتی ہے، یو کین ناٹ فائٹ اگینسٹ ٹیکنالوجی، نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ انجینئر ہو، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ اب انتہائی سستے داموں پوری دنیا میں وہ لیتھیم کی بیٹری ہے کیا وہ مل رہی ہے، آپ کہیں گے اچھا جی لا لو جی، اسی بیٹریاں لا لینے ہیں، اسی بیٹریاں کا لا لینے ہیں، یعنی جو افورڈ کر سکتے ہیں، بقول آپ کے یہ امیر ترین لوگ ہیں، تو کیا آپ یہ بھی اس کے پیچھے وجہ یہ کہ جی امیروں نے لگایا فرق کہ آپ پاکستان میں کیا پھر لیتھیم بیٹری وغیرہ کا استعمال بھی غیر قانونی قرار دے دیں گے؟ یا ایسے ہوگا کہ جیسے آپ نے منشیات رکھی ہوئی ہیں، کیا یہ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ چھاپے بڑھوائے جائیں گے، آپ گھروں میں جا کے چھاپے مروائیں گے؟ اور یہ حکومتیں کر رہی ہیں جن پہ یہ الزام ہے، سب بات یہ ہے، اور جن پہ یہ الزام ہے
کہ یہ عوام کے ووٹوں سے آتی ہیں. اور بھائی آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے، شہباز شریف صاحب، آپ کو اویس لغاری نے یہ بتایا ہے کہ اسلام آباد میں فرض کیا مثال کے طور پر کتنے فیصد گھرانوں میں یہ سولر انرجی. ایسا نہیں بتایا سر. اس حکومت نے کس کو جواب دینا؟ ان پہ تو یہ الزام بھی نہیں ہے کہ یہ عوام کی ووٹوں سے آئی ہے. یار میں وہی آپ ان پہ تو کوئی الزام نہیں ہے. تو پھر اس یہ کا- بڑی اس کا- الزام ہے. نہیں تو پھر یہی ہے کہ اگر آپ پر آپ کے اپنے لوگ اعتماد نہیں کریں گے. سر یہ اعتماد بڑھانا نہیں چاہتے. آپ نے دیکھے نا، آپ کا تو کوئی کام نہیں ہے نا اپنا نہیں تو اپنا پھر سے. آپ ایک صحافی ہیں نا، آپ نے 50 سال سوائے صحافت کے، مطلب آپ یہ نٹ بولٹ نہیں کر سکتے. میں نہیں آپ کو کر پیش سکتا، کر مجھے تو نہیں آتا. آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے ایک چھوٹی سی بات کی کہ یار غریب پہ کیوں بوجھ ڈال رہے ہو جو گرین انرجی کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ کاربن روتے ہو نا یار. آپ دنیا میں سب سے زیادہ فرنس آئل سے تیل، سب سے زیادہ تو نہیں ہوگا، ٹاپ 5 میں تو شامل ہوگا پاکستان. نہیں، اور پھر آپ اس کو ڈسکریج کریں. آپ عدنان حیدر نصرت جاوید کو سننے والوں کو کہیں کہ یار آپ سولر لگاؤ. ہاں سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، آپ آئی پی پیز کو بٹھاؤ. یہ آپ نے بات کی ابھی. میں نے کہا ہے آپ نہیں دنیا بٹھا بھر میں یہ فورس میجور ہے. میرا تو آپ انوائرمنٹ نہیں ہے. بٹھا سکتے کیونکہ اس سرکل میں آپ کی جیب گرم ہو رہی ہے. آپ کرائیں نا آئی پی پیز کا آڈٹ کرائیں اور وہ آڈٹ رپورٹ پبلک اور کرا آپ جو دیکھیں کہ حکمران طبقات اس میں کتنے ہیں، اور اس میں بائی دا وے، سارے ارے حکمران اس طبقات میں ہیں. بائی دا وے غیر ملکی جو دکھاوے کے پارٹنر 2% پٹی رکھ کے وہ ہوں گے امریکہ. کراس کر لو تو نہیں وہ ہوں گے اس سر. وجہ سے ہے کہ نام نہاد آپ لوگوں کا، ارے صاحب اس طرح تو غیر ملکی سرمایہ کار ہمارے یہاں نہیں آئے گا. بس اسی پہ کہانی. کیوں بھائی؟ وہ آئی پی پیز والے روز بلین سے ٹریلین ڈالر میں ان کی انکم. اچھا، اور بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ کیے صرف وہ کیپیسٹی کے سر وہ پیسے لے رہے ہیں. ایک پلانٹ کے بارے میں مجھے یاد نہیں پڑا، میں نے پڑھا ہے یہ کہیں، وہ کئی سالوں سے بند ہے پر اس کی کیپیسٹی آپ ہو رہی ہے. اس طرح لوگوں کو مسلسل بد اعتمادی اور خود سے ناراض کیے چلے جا رہے ہیں. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جب ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں تو ہم اچھی باتیں کریں، لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ ارے واہ آج عدنان جو ہے 1 گھنٹہ 60. میرے پاس ایک خوشخبری ہے. جی وقت ختم ہوا ناظرین، اور 3 دن چھٹی، سوموار کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.